تم عید منانا اچھے سے، کوئی بھی کسر نہ چھوڑو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ عید کے معنی خوشی کے نہیں ہوتے، بلکہ عید کے معنی بار بار لوٹ کر آنے کے ہوتے ہیں۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، لیکن عید کے معنی خوشی کا نہیں، بلکہ عید بار بار لوٹ کر آنے کو عید کہا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تہوار کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر اس طریقے سے کھیل کود کیا کرتے تھے، ناچے اور گانا گایا کرتے تھے، بدن کو مٹکایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے تہواروں کے اندر آپ کو نظر آتا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کی تمام کے تمام رسموں کو ختم کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو دو عیدیں عطا فرمائی، جس کو ایک عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید کے معنی بار بار لوٹ کر آنے کے ہیں۔ جب عید کے معنی اور مفہوم کو انسان نہیں سمجھتا تو جیسا غلط مفہوم سمجھتا ہے ویسے ہی اس کی زندگی اپنی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شب برات، برات کسے کہتے ہیں؟ شادی کے بارات کو برات کہا جاتا ہے، حالانکہ شب برات برات نہیں، شب برات، چھٹکارے والی رات، گناہوں سے معافی مانگنے والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو عید کے معنی بار بار لوٹ کر آنا۔ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، پہلے انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، بعد میں مردے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آج اکثر لوگ عید کی نماز کے بعد قبرستان کے اندر جائیں گے، قبرستان میں جانے کے بعد ہر ایک اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتا ہے اور قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جانے کے وقت میں جو دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پہلے میری مغفرت کرے۔ پتہ یہ چلا پہلے ہم مغفرت کے محتاج ہیں، پتہ یہ چلا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے معافی
مغفرت کا پروانہ لینا چاہیے تھا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے گا۔ پہلے ہماری مغفرت فرما، اس کے بعد آپ کی تمہاری مغفرت ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، کہ پہلے تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے نقش قدم پر بعد میں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے جانے کے واسطے آتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی، من صام رمضان ثم اتبعہ من شوال بستۃ کان کصیام الدہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے رمضان کے روزے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، شوال کے مہینے کے اگر کوئی 6 روزے مسلسل رکھ لیتا ہے، یعنی مسلسل رکھنے کا مطلب کنٹینیو نہیں رکھنا ہے، اگر ہم پورے شوال کے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شوال کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ 6 روزہ رکھا، 6 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دے دیتے ہیں، یہ کیسے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کراتے کراتے، کم کراتے کراتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا ثواب، 50 نمازیں دی تھی۔ جب امت محمدیہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شوال کے مہینے کے اندر، جیسے آج پہلی شوال ہے، آج عید کا دن ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے، آج تو اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اب دوسری تاریخ سے اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں تو ہم 6 روزہ رکھنا ہے، شوال کے مہینے کے اندر 6 روزہ رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن بندے کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے، عید الفطر کے دن جو بندوں کے اوپر جو چیزیں واجب ہوتی ہے وہ ہے فطرہ کا ادا کرنا۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ یہ غریبوں کی عید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صدقۃ الفطر واجبہ علی کل مسلم حر مالک نصاب عن طفلہ الصغیر، کہ تم سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، تم سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے انسان صدقہ فطر ادا کر لے۔ بعض علماء کے نزدیک عید کی نماز، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی آج بندوں سے بے پناہ خوش ہے، سب سے زیادہ خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آج بغیر مانگے میں اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر مانگے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں اس بندے کی مزدوری کیا دینی چاہیے جس نے رمضان کے مہینے کا حق ادا کر دیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کی تراویح پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے پوچھتے ہیں ان کو کیا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ ان کو پورا اجر دے دیجئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے کے بارے میں انا اجزا بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں کو بن مانگے بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میرے بندو جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تھی، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی تھی، آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تھی، آپ نے اپنے کانوں کی حفاظت کی تھی، اے میرے بندے جس طریقے سے رمضان کے مہینے کو تو نے گزارا ہے ایسے 11 مہینے تو اسی طریقے سے گزارے گا، اور جب میرے پاس آئے گا، میری رحمت میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے آغوش میں لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں لے لیں گے، اور اللہ پھر بندہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ایسے ہی ہم 11 مہینے اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی فرما برداری کا مطلب کیا؟ ہمارے اخلاق نبی کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا لباس نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری چال چلن نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم سراپا نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتے ہیں، اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ کا جو رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو نیچے ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی سنتوں کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہمارے کوئی قدر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق دنیا کے حکمرانوں کو بنا دے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، رمضان کا مقدس مہینہ ہونے کے باوجود ہم نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کا مقدس مہینہ ہونے کے باوجود ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کا مقدس ہونے کے باوجود ہم نے چوراہے پر کھڑے ہو کر شربت پینا شروع کر دیا، ہم نے گاڑے پر کھڑے ہو کر لسی پینا شروع کر دیا، ہم نے چوراہوں پر کھڑے ہو کر پان پٹی کے پان چبانا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ نے کوئی اچھی سی گاڑی نکالی ہوگی، کسی نے اس گاڑی کے اوپر ٹیک لگا دیا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کسی نے آپ کی گاڑی کو تھوڑا سا گھس کے چلا گیا، اگر تھوڑا سا اسکریچ آ گیا آپ اس کو مارنے اور مرنے پر تل جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا وہاں پسینہ لگا ہے، آپ کے پیسے سے آپ نے گاڑی کو خریدا تھا، آپ نے اپنے پیسے سے اپنے موبائل کو خریدا تھا، آپ نے اپنے پیسے سے اپنی چیزوں کو خریدا تھا، اگر تھوڑا سا اسکریچ ہونے کی وجہ سے آپ اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے اپنے پسینے سے کمایا تھا۔ میرے دوستو، جب آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان، اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کے مہینے کی ناقدری کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آج ہم خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں، رمضان کا مقدس مہینہ آیا، بڑے پرتپاک، بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے اس کا استقبال کیا، کیا ہم نے رمضان کے مہینے کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، رمضان کے اندر جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، رمضان میں جیسے تراویح پڑھنی چاہیے تھی، رمضان کے مہینے کے اندر جیسا قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ دوستو، ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، ہر آدمی اپنے دل سے سوال کرے، اگر دل سے جواب آتا ہے ہاں ہاں
ہم نے رمضان کا حق ادا کیا، ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کیا، تو اللہ سے کہے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے تمام کی تمام عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اگر نہیں، اگر ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ کے مہینے کی ناقدری کی، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا لیکن ہم نے روزے کو نہیں رکھا، ارے ہم نے روزے رکھنے والے جیسی شباہت بھی نہیں بنائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسا چہرہ بنا لو، اللہ تبارک و تعالی رونے کی ایکٹنگ کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر خیر تم بیمار تھے، تم پریشان تھے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تم نے روزوں کی ایکٹنگ کی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایکٹنگ کو، اس نقل کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دل کے اندر سے نفی کا جواب آ رہا ہے، نہیں ہم نے رمضان کی روزے کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کے مہینے کی ناقدری کی ہے، تو اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے مہینے کی ناقدری کی ہے، جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کی ناقدری کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ مسلمانوں کی کامیابی 1400 سال پیچھے جانے کے اندر ہے، مسلمانوں کی کامیابی 1400 سال آگے جانے میں نہیں ہے۔ ہمیں پیچھے کی زندگی دیکھنا ہے، ہمیں نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، جیسے صحابہ کی زندگی گزری ہے، نبی کی زندگی گزری ہے، ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزاریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ جیسے دنیا والوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا ہے، ستارے چمکتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ایک ایسی مقدس جماعت، صحابہ کی ایک ایسی مقدس جماعت کو اللہ نے پیدا فرما دیا، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم کسی بھی صحابی کا اتباع کرو گے، کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا کریں گے؟ ہدایت سے نواز دیں گے۔ اس لیے ہماری کامیابی 1400 سال پیچھے جانے کے اندر ہے کہ صحابہ کے نقش قدم کو دیکھنا ہے، صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا ہے، اسلامی تاریخ کو پڑھنا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، دل کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ڈال دیں، دل کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ڈال دی جو میرے سینے کے اندر تھی، میں نے ابو بکر کے سینے کے تمام کی تمام چیزیں ڈال دی، لیکن ابو بکر کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ ابو بکر میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، ابو بکر کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا۔ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا اے عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، علی نے، تمام کے تمام صحابہ نے اپنے آپ کو صحابہ نبی کا ایسا گرویدہ بنا دیا، ایسا عاشق بنا دیا کہ لوگ پہچاننا مشکل ہو جاتے تھے کون نبی ہے، کون صحابی ہے، کون ابو بکر ہے۔ تمام کے تمام صحابہ نے اپنے حلیے کو نبی کے حلیے کے مطابق، اپنے کیریکٹر کو نبی کے کیریکٹر کے مطابق، اپنے لباس کو نبی کے لباس کے مطابق پورا نبی جیسا ڈھال لیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، لیکن فرمایا ما انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اگر دنیا کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ کذاب ہے، وہ شیطان ہے، ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے اندر ایسی جماعت پیدا فرمائی جو سیدھے راستے پر لوگوں کو لے کر جانے والی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہے، 11 مہینے ہمیں اسی طریقے سے قدردانی کرنا ہے۔ جیسے رمضان اللہ کا مہینہ، شوال بھی اللہ کا مہینہ ہے، رجب بھی اللہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، تمام کے تمام مہینے اللہ کے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں آج زمانہ برابر نہیں ہے، آج لوگ برابر نہیں ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہمارے رمضان کے نیک کام کو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور آج کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، چلو اس رب بارگاہ کی طرف، چلو اس اللہ کی طرف جو تمہیں بخشنے والا ہے، تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا کرنے والا ہے، تمہارے روزوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تمام کے تمام مسلمان عیدگاہ کے اندر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں آج رحمت کی بارش ہمارے اوپر نچھاور ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عقل مند آدمی وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اتنا بڑا مجمع ہم سب سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے گا، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وضو خانے کے اندر جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں جلدی سے جلدی آ کے صفوں کے اندر بیٹھ جائیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ نماز وقت پر کھڑی ہو جائے گی۔ سبھی ساتھی سے درخواست ہے جلدی سے جلدی آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔